السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مقدس جگہ کی کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ کہانی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی سرزمین جہاں ہوا میں بھی دعاؤں کی خوشبو ہو، جہاں زمین نے انبیاء کے سجدے دیکھے ہوں اور جہاں آسمان نے ایک عظیم معجزہ کا مشاہدہ کیا ہو۔ یہی وہ مقام ہے، مسجد اقصیٰ۔ سب سے پہلے ہم اس کی ابتدا کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ہے۔ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد اسے بنایا گیا اور ان دونوں کے درمیان قریباً 40 سال کا فرق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے گھر زمین پر شروع ہی سے موجود رہے ہوں تاکہ انسان ہمیشہ اپنے رب سے جڑا رہے۔ اب ذرا اس سرزمین کی طرف آئیے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، بیت المقدس۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کا پیغام پھیلایا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور حضرت عیسیٰ نے محبت اور حق کی تعلیم دی۔ سوچئے وہ کیسا مقام ہوگا جہاں اتنے عظیم پیغمبروں نے قدم رکھے ہوں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا، یعنی یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، لیکن مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے حیرت انگیز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے واقعے کی طرف آتے ہیں، واقعہ معراج۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ یہ سفر عام نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا جسے ہم اسراء کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کروائی۔ یہ منظر اس بات کی علامت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور آخری نبی ہیں۔ پھر اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ تھا معراج۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور ایمان وہ روشنی ہے جو ہمیں ناممکن کو بھی ممکن ماننے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک تاریخی جگہ نہیں بلکہ عبادت کا ایک عظیم مرکز بھی ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر عام مساجد سے کئی گنا زیادہ ہے، اسی لیے اسے ان 3 مساجد میں شمار کیا جاتا ہے جن کی زیارت کے لیے خاص طور پر سفر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مقدس مقام کی تاریخ صرف آسانیوں سے نہیں بھری ہوئی۔ مسجد اقصیٰ نے کئی آزمائشیں دیکھی ہیں، کئی بار مشکلات کا سامنا کیا ہے، مگر ہر بار یہ مسجد ایمان کی طاقت اور مسلمانوں کے صبر کی گواہ بن کر کھڑی رہی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج بھی مسجد اقصیٰ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی جڑوں کو نہ بھولیں، اپنے دین سے جڑے رہیں اور ان مقدس مقامات کی قدر کریں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ آخر میں اس کہانی کا سبق بہت سادہ مگر گہرا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمیشہ اتحاد میں رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان راستوں پر چلنے والا بنائے جو ہمیں اس کے قریب لے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔